وضو ہو یا نہیں ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ کا وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے۔ اس جذبے کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، انسان کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے۔ جب جہنم آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں اور جو یہ چیز چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے میں ان کا ساتھ دے۔ وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچا لے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کر خود بھوکا رہتا ہے، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں بلکہ وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر اور خادم نہیں دیا، بلکہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم عزیزو، ذکر و اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں،
ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے والدین پر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو بجلی کی چاک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتے ہیں۔ جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دلوں کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزوں صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، والدین کی نافرمانی ہے تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو دراز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں سے بہتر ہوں، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہوں، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے ہوں، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہوں، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا جنت والوں کو بتا دو وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا عمل نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہو، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو آؤ اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل سے ذکر اور عمل کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتے ہیں، اور جسے اللہ یاد کرے اس سے مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ میرے پیارے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پر غور کریں، پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے، ان کی راتیں پرسکون، ان کی قبریں جنت کی گود بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے مطابق ڈالیں، تب ہی یہ تسبیح ان کی زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبر میں روشنی نہیں۔
دعاؤں میں اثر نہیں، ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بڑھ جائے، قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر کی تنہائی ہو، کوئی ساتھ نہ ہو تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کس وقت کی پابند نہیں، نہ کسی جگہ کی، نہ کسی خاص جگہ کی حاجت ہے۔ اس سے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نیند سے جاگتے یا سوتے وقت یا نماز کے بعد بھی جہاں آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے ایک دفعہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت و قوت صرف اللہ بلند و برتر عظیم کے ساتھ ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا معافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا ورد یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ کو اس عظیم تسبیح کا اہتمام کروایا۔ یاد رکھیں کہ ذکر صرف الفاظ نہیں، روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کے والدین کی قبریں روشن ہوں، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائیں، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر قبر میں عذاب نہ نازل ہونے دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی، کوشش کی، اس طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد بننے کی توفیق دے۔
اے پروردگار ہمیں قیامت کی دل کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جب سورج سروں پہ ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اسی دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تن تنہا کوٹری ہے۔ اے رب ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام حصول و برکت اور ثواب کی نیت کے لیے یہ کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔